بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے ایک انتہائی کامیاب کاروباری خاتون کے حوالے سے، جن کا حسن اور سیرت بھی بے مثل اور بے مثال، اور ان کا تعلق 10 رمضان المبارک سے بھی انتہائی گہرا ہے، اس لیے کہ 10 رمضان المبارک اس عظیم کاروباری خاتون جس کو یہ اعزاز بھی ملا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں تو ام المومنین بن گئیں۔ میری مراد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہے، جن کے والد گرامی کا نام خویلد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زید تھا۔ ان کے والد گرامی ایک انتہائی کاروباری شخصیت تھے، اور ان کے والد کے وصال کے بعد سارا کاروبار انہوں نے خود سنبھال لیا، اور حسن و سیرت کے اعتبار سے عرب کے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ نیو یارک سٹی میں قدیم مشرق وسطی کی تاریخ کے ایک پروفیسر ہیں رابرٹ ہوئے لینڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ آزادانہ فیصلے کرنے والی تھی اور بہت مضبوط ارادوں کی مالک خاتون تھی۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی اور جس میں اس بات کا ذکر کیا کہ وہ ایک کامیاب تاجر کی بیٹی تھی، جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو ایک وسیع کاروباری سلطنت میں اپنی ذہانت اور اپنی خود اعتمادی کی بنا پر تبدیل کر دیا۔ یونیورسٹی آف لیڈس میں اسلامی تاریخ کی ایسوسیٹ پروفیسر فوزیہ کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دولت کا بہت بڑا حصہ ان کو وراثت میں ملا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ خود ان کی اپنی کوششوں سے ان کے کاروبار نے بہت وسعت اختیار کی، اور خود وہ ایک انفرادی طور پر کامیاب کاروباری خاتون تھی، جن میں خود اعتمادی تھی، اور وہ اپنے کاروبار کے لیے مختلف لوگوں کی خدمات حاصل کرتی تھی، اور انہی خدمات کے سلسلے میں جب حضرت ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کچھ کرنا چاہیے، آپ بھی خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف جائیں، تو حضرت خدیجہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت، امانت، دیانت کی پہلے سے سن رکھی تھی، انہوں نے کہا اگر آپ میرا سامان لے کے جائیں تو میں آپ کو عام لوگوں کی نسبت ڈبل دگنا منافع دوں گی۔ اور پھر جس وقت وہ کامیاب تجارتی دورے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کے غلام نے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر کی باتیں بتائیں تو بہت متاثر ہوئی، اور اپنی بہن یا اپنی دوست کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کی سعادت پائی۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خطبہ نکاح بھی پڑھا تھا۔ یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں، اور جب تک یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہیں
اس وقت تک رسول کریم علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ مسلم انسٹیٹیوٹ آف لندن کی پروفیسر رانیہ حافظہ وہ کہتی ہیں کہ سماجی تناظر میں دیکھا جائے تو عربوں کے ہاں کثرت ازدواج بالکل عام تھا، کثرت ازواج والا معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں ایک ایک مرد کی کئی کئی عورتیں بیویاں ہوتی، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں اور جب تک یہ زندہ رہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہر اعتبار سے ایک کامیاب خاتون تھیں۔ کاروباری حوالے سے دیکھا جائے تو ایک کامیاب خاتون، اگر زوجہ کے روپ میں دیکھا جائے تو کائنات کی عورتیں خدیجۃ الکبریٰ پر رش کریں، اور اگر ماں کے روپ میں دیکھا جائے تو خدیجۃ الکبریٰ بے مثالی ماں، اور اگر ان کی اولاد کو دیکھا جائے تو ان میں ایک نام ایسا بھی آتا ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور جن کو نبیوں کے امام پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا تھا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت و کردار مسلم خواتین کو نصیب فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।